بیان کرتا ہوں، آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی امتوں میں، پہلے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا، شہر میں رہتا تھا جیسے ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں۔ وہ آوارہ تھا، لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، لوگ اس سے تنگ آ گئے۔ جب اس کی آوارگی سے، اس کے غلط کاموں سے لوگ تنگ آ گئے تو سارے شہر کے لوگوں نے مل کے دعا کی، یا اللہ اس بندے سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جب سارے لوگ مل کے دعا کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب انہوں نے دعا کی، یا اللہ اس بندے سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان کی دعا کی قبولیت کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے کلیم، یہ جو بندہ ہے نا، اس سے سارے شہر کے لوگ تنگ ہیں، یہ آوارہ ہے، یہ گناہ گار ہے، وغیرہ وغیرہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لہٰذا اے میرے کلیم اس بندے کو شہر سے نکال دو، شہر سے نکال دو۔ چنانچہ انہوں نے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم جو تھا، اللہ کا جو حکم تھا، انہوں نے اس بندے کو کہا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، شہر چھوڑ کے چلا جا۔ اب وہ چلا گیا آگے، جناب شہر سے جیسے قریب قریب بستی ہے نا، وہاں بستی میں گیا۔ جب وہ بستی میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے کلیم اس کو حکم دو کہ بستی بھی چھوڑ کے چلا جا۔ اب اللہ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ نے جا کے پیغام پہنچایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے حکم کے پہنچانے کے بعد اس نے شہر بھی چھوڑ دیا، بستی بھی چھوڑ دی۔ جب وہ بستی سے نکلا نا تو اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا یار اگر میں کسی اور بستی میں جاتا ہوں تو وہاں سے بھی نکالا جاؤں گا، اب تو میرا بسیرا جنگل میں ہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں میرا ٹھکانہ ہو۔ وہ جنگل میں چلا گیا جہاں نہ تو پانی تھا، نہ کوئی کھانے کا انتظام، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی فصلیں تھی، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی سایہ۔ وہ جا کے جیسے ہمارے روہی کے علاقے ایسے ریگستان میں جا کے نا اس نے بسیرا کر لیا۔ اور جب وہاں پر وہ پہنچا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اسے بھوک نے ستایا، پانی نے ستایا، حتیٰ کہ وہ بیچارہ اسی بھوک کی وجہ سے بیمار پڑ گیا۔ جب بیمار پڑا نا تو اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا وہ اتنے گناہ کیے ہیں، تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ نے تجھے شہر سے نکالا، اللہ نے تجھے گاؤں سے نکال دیا، آبادی سے نکال دیا، اب تو تم مرنے کے قریب ہے، اب تو توبہ کر لے، شاید اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس نے ادھر ہی دیہات میں رو رہا تھا اور وہ عرض کر رہا تھا۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے اس نے عرض کی، مولا اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے اس حالت میں دیکھ کے گوارا تو نہ کرتا نا، میں تنہا ہوں۔ ہاں مولا میرا باپ ہوتا تو میرا علاج کرواتا اور وہ مجھے دوائی کھلاتا، میری ماں ہوتی میرے لیے دعا کرتی، روٹی پکا کے مجھے نرم غذا کھلاتی۔ میرا باپ بھی نہیں ہے، میری ماں بھی نہیں ہے، مولا اگر میری یہاں پر بیوی ہوتی وہ میری خدمت کرتی، میرے بچے ہوتے اور مجھے اس طرح دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ کے وہ روتے، آنسو بہاتے اور مجھے تسلیاں دیتے۔ مولا یہاں پر نہ تو میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں، کوئی خاندان کا بندہ نہیں ہے، تو نے مجھے اپنی مخلوق سے تو دور کر دیا ہے، لیکن ایک میں گزارش کرتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے تو دور نہ کر۔ تو نے مجھے اپنے بندوں سے، شہر سے دور کر دیا، مخلوق سے دور کر دیا، وسائل سے دور کر دیا، لیکن مولا اتنا تو کرم کر، مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کر۔ اب میں اکیلا ہوں، تیرے بغیر میرا کوئی نہیں ہے، مولا اس تنہائی میں مجھے اس طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑ، اور اپنی رحمت میرے اوپر نازل کر اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب اس نے یہ بات کی نا تو اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اب اس کے گناہوں کو دیکھوں یا یہ جو میری رحمت کو پکار رہا ہے اس کو دیکھوں۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب تجھے یاد آ گیا ہے نا کہ میں تیرا رب ہوں اور میرے بغیر تجھے کوئی نہیں معاف کرنے والا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتہ اس کے والد کی شکل میں آ گیا، ایک جناب جنت سے حور بھیجی گئی اس کی اماں کی شکل میں، اور وہاں سے جنت کے خاتون اس کی بیوی کی شکل میں، اور جنت کے اندر مسلمانوں کو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اللہ نے اس کے بچوں کی شکل میں بنا کے جنگل میں بھیج دیا کہ جاؤ اس کو تسلی دو، دلاسا دو کہ ہم آ گئے۔
حدیث مبارک میں آتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ میرا والد آ گیا، میری والدہ، میری بیوی، میرے بچے آ گئے، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے ارد گرد بھیج دے، وہ جو تنہا تھا، اکیلا تھا۔ جب اس نے دیکھا نا تو وہ خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد کلمہ پڑھ کے وہ دنیا سے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کا کرم دیکھو، جب اس کی رحمت، جب وہ کسی پہ رحمت کرتا ہے نا تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، جنگل میں میرا ایک یار فوت ہو گیا ہے، جلدی جا اس کو کفن بھی دے، اس کے دفن کا بندوبست بھی کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، جب وہاں پر جنگل میں پہنچے تو وہاں پر جا کے دیکھا کہ یہ تو وہی گناہگار تھا جس کو شہر سے نکالا گیا تھا۔ عرض کی مولا یہ کیا؟ کہیں میں بھول تو نہیں گیا، کہیں میں غلط جگہ پہ تو نہیں آ گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ نہ تو بھولا ہے نہ غلط جگہ پہ آیا ہے، یہی تو میرا یار ہے جس کے بارے میں نے تجھے حکم دیا ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران اور عرض کی یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو لوگوں نے دعائیں کر کر کے نجات حاصل کی اور پھر تو نے اسے شہر سے، پھر گاؤں سے، دیہات سے نکال دیا تھا، اب تو کہتا ہے یہ تیرا دوست ہے، اب تو کہتے ہے تیرا ولی ہے، اب تو کہتے ہے تیرا یار ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، جس کا کوئی نہ ہونا اس کا پھر میں ہی ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اے موسیٰ علیہ السلام یہ تنہا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، اس نے اپنی ماں کو آواز دی، باپ کو آواز دی، اپنی بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو آواز دی، کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس پہ رحمت کی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر کے، اس کے رشتہ دار بھی بھیج دیے تھے اور میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام اب یہ میرا دوست ہے، ولی ہے، یہ گناہگار نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کا کفن کا بندوبست بھی کرو، اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن بھی کرو، اور یہ کہ جو بندے میں نے اس کی ماں باپ کی شکل میں بھیجے تھے، جو بیوی اور بچوں کی شکل میں بھیجے تھے نا، میں نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہی فرشتے، وہی حور قیامت تک کے لیے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ موت کا وقت تو قریب ہے، لیکن جب بندہ دور ہو نا، سفر ہو، تو پھر وہاں پر اللہ یاد آتا ہے، اور جب اللہ یاد آتا ہے جس جگہ پہ اور کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، تو پھر وہاں پر اللہ کی رحمت بندے کو اکیلے نہیں چھوڑتی، نہیں چھوڑتی۔